بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شوفر کے بارے میں اس کی محنت بارآور ثابت ہوئی۔ اس بد نصیب نے اپنی زبان سے 2 افراد کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ ڈیوڈ اور جمی کے لیے اول خان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں وہ تینوں یکساں سلوک کے حقدار تھے۔ گوروں کے انجام کے بارے میں اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا جب اس نے حامد کو انہیں زخمی نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے سلطان شاہ اور حامد کو قریب بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اول خان کی تجویز میں کوئی خامی نہیں تھی۔ اس پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتے ہی مزدوروں کو فوری طور پر باغ چھوڑ کر اگلی صبح تک کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہیں امان مل گئی تھی، لیکن وہاں جو خوفناک فائرنگ ہوئی تھی اس کی دہشت مزدوروں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اجازت ملتے ہی سب تیزی سے اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ اس کھیل کے دوران میں اول خان کا عملہ اپنے دوسرے کاموں سے غافل نہیں رہا تھا۔ دور کھڑی ہوئی گاڑیوں کاٹیج تک لائی جا چکی تھی۔ میدان صاف ہوتے ہی حامد نے کثرتی جسم والے ایک شخص کے ساتھ مل کر اپنا کام شروع کر دیا۔ گرین فارم میں بلا شبہ گولیوں کے بے شمار راؤنڈز فائر کیے گئے تھے، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ اس میں صرف ایک مزدور کا بازو زخمی ہوا تھا۔ آپس کے تصادم میں گارڈ کے فائر سے زخمی ہونے والے کی دلدوز چیخ محض اس کے خوف کا نتیجہ تھی، ورنہ جلد کو چیرتا ہوا زخم کاری نہیں تھا۔ جو کام ایس ٹی ایف کے اہلکاروں کی دھواں دار فائرنگ سے نہیں ہو سکا، اسے حامد اور اس کے ساتھی اپنے دستے بازو کی قوت سے انجام دے رہا تھا۔ پہلے مرحلے میں ان دونوں نے تیسرے گارڈ اور دونوں امریکیوں کو چشمے زدر میں کراٹے کے ہاتھ دکھا کر بے ہوش کر دیا۔ گارڈز ہمارے لیے بے مصرف تھے، انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا۔ شوفر سمجھا کہ اگلی باری اس کی ہوگی۔ وہ کسی ذبح ہونے والے بکرے کی طرح شور مچانے لگا۔ سلطان شاہ نے اس کی کمر پر لات رسید کی اور کہا، ڈکرانے کی ضرورت نہیں، ابھی تم کو اپنے آقاؤں کو واپس لے جانا ہے۔ وہ نوید سن کر شوفر کی جان میں جان آئی۔ حامد ڈیوڈ کو سیاہ کار کی پیسنجر سیٹ پر اور اس کا ساتھی بے ہوش جمی کو عقبی نشست پر ڈال رہا تھا۔ اس کار کو درمیان میں لے کر ہمارا کارواں تیزی سے گرین فارم سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑیاں وہاں سے جانے والے مزدوروں کے قریب سے گزری تو انہوں نے پرجوش انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر اونچی آوازوں کے ساتھ انہیں الوداع کیا۔ ذرا سی دیر میں باغات پیچھے رہ گئے، کچے کا سفر شروع ہو گیا۔ اول خان نے اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے خشک برساتی نالے کے قریب ایک ڈلوان کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ اس کے آثار نظر آتے ہی اول خان نے سلطان شاہ کو اشارہ کیا اور اس نے لینڈ روور کی رفتار کم کر دی۔ ڈلان سے مناسب فاصلے پر سلطان شاہ نے جیپ روک دی۔ اس راستے کے بائیں جانب ایک گہرا خطرناک کھڈ تھا۔ اگلی گاڑی سے اول خان نیچے اترا۔ آخری گاڑی سے حامد اپنے ساتھی کے ہمراہ برآمد ہوا اور وہ تینوں لپک کر سیاہ کار کے قریب پہنچ گئے۔ شوفر راستے کی گرد سے بچنے کے لیے اپنی کھڑکی کا شیشہ چڑھائے بیٹھا تھا۔ گاڑیاں رک چکی تھی، مگر ٹائروں کا اڑایا ہوا گرد و غبار کا بادل فضا میں منڈلا رہا تھا۔ حامد نے شوفر کے قریب پہنچتے ہی اس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ پائیدان سے پیکٹ اٹھا دو، حامد نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈرائیور سے کہا۔ وہ اپنے قدموں میں پیکٹ ٹٹولنے کے لیے بے ساختہ اسٹیئرنگ پر جھکتا چلا گیا۔ حامد نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ ہیڈ ریسٹ اور کھوپڑی کے درمیان مناسب فاصلہ پیدا ہوتے ہی اس نے ڈرائیور کی گدی پر کھڑی ہتھیلی کا ایک نپا تلا وار کیا اور چٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ قاتل شوفر کی گردن کا کوئی منکا ٹوٹا۔ اس نے پورے وجود کی جرجری کے ساتھ ایک ہلکی سی ہچکی لی اور اس کا سر بے جان ہو کر اسٹیئرنگ وہیل سے جا ٹکا۔ دونوں ہاتھ پائیدان پر جھولتے رہ گئے۔ حامد نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ڈرائیور پوری طرح ہوش میں تھا، اس لیے سب سے پہلے اسے ٹھکانے لگایا گیا۔ دونوں امریکی بے ہوش تھے۔ ان کے سر آگے جھکا کر خاموشی اور سرد مہری کے ساتھ ان کی گردنیں بھی اسی طرح توڑ دی گئیں۔ اس اہتمام کے نتیجے میں میڈیکل رپورٹ ایک ہی کہانی سنا سکتی تھی کہ اچانک بریک لگانے یا سامنے سے آنے والی کسی گاڑی سے تصادم کے نتیجے میں ان تینوں کی گردنیں ٹوٹیں اور وہ اسی لمحے
رہے واصل جہنم ہو گئے۔ اول خان نے سیاہ کار کا ہینڈ بریک چھوڑا اور اگنیشن میں لگی ہوئی چابی گھما کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ گاڑی ڈھلان سے ذرا پہلے کھائی کے قریب رکی تھی، پھر بھی حامد نے احتیاطاً اس کے اگلے ٹائروں کے آگے پتھر لگا دیے تھے تاکہ گاڑی آگے نہ لڑک سکے۔ پھر وہ الگ ہو گیا۔ اول خان کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے سلطان شاہ تیسری کوشش میں لینڈ روور کو مطلوبہ پوزیشن میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اول خان نے آخری بار اسے ریورس میں بلا کر آخری مرحلے پر روک دیا۔ سلطان شاہ گاڑی کو دوبارہ آگے لے گیا۔ اس دوران میں پچھلی لینڈ روور کو سیاہ کار سے الگ اول خان کی گاڑی سے بھی آگے نکال لیا گیا تاکہ وہ کسی ناگہانی حادثے کا شکار نہ ہو سکے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اول خان لپک کر محفوظ فاصلے پر جا چکا تھا۔ اس بار سلطان شاہ کی لدی ہوئی لینڈ روور بہت تیزی سے گراتی ہوئی پیچھے کی طرف آئی۔ اس کا بایاں بمپر پور شور آواز کے ساتھ سیاہ کار کے داہنے ہیڈ لیمپ اور گریل سے ٹکرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ کار 3 لاشوں کے ساتھ مہیب دھماکہ پیدا کرتے ہوئے گہرے کھڈ میں جا گری۔ سیاہ کار کی پیٹرول کی ٹینکی پھٹتے ہی بن کی ایک آواز آئی اور چٹانی پتھروں پر آہنی باڈی کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چنگاری نے شعلوں میں تبدیل ہو کر کھائی کے ساتھ قرب و جوار کے علاقے کو بھی روشن کر دیا۔ اس وقت صرف اول خان باہر تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور سلطان شاہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اول خان کی جیپ آگے نکلتے ہی حامد والی گاڑی بھی برق رفتاری سے سپر ہائی وے کی طرف دوڑنے لگی۔ 2 انتہائی موذی دشمنوں کے ساتھ ایک مقامی قاتل کو کامیابی سے ٹھکانے لگایا جا چکا تھا۔ کرشن کمار بے ہوشی کی حالت میں اول خان کی گاڑی کے پچھلے حصے میں پڑا ہوا تھا۔ آئی بی والوں کی پوزیشن مخدوش کیے بغیر اسٹیشن 4 کے سربراہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ گرین فارم کی حدود میں رائفل کا پہلا فائر ہوتے ہی مجھے آئی بی والوں کے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو سے علم ہو گیا تھا کہ اول خان کی پارٹی منزل مقصود پر پہنچ کر اپنا آپریشن شروع کر چکی تھی۔ مہم جوئی کا آغاز ہوتے ہی K1 کے آدمی نے گرین فارم سے واپس دوڑ لگا دی تھی۔ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے اس مہم کے بارے میں براہ راست جلال سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن K1 کی ہر بات اس قدر واضح تھی کہ ہمیں فیصلہ کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آئی بی والوں کی پالیسی کے مطابق ان کے کسی بھی آدمی کا گرین فارم کے قرب و جوار میں پایا جانا قرین مصلحت نہیں تھا کہ K1 کا آدمی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ 2 لینڈ روورز کو دیکھتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہاں کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ ایسے میں وہ کسی بھی فریق کی بٹکی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر زخمی ہو جاتا تو اس کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچنا بھی دشوار ہو جاتا۔ وہ لوگ گرین فارم سے بہت دور تھے اور ان کا تیسرا ساتھی بھی وہاں سے لوٹ رہا تھا۔ وہ لوگ وقفے سے جو رپورٹیں دے رہے تھے ان سے مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مقابلے میں کس فریق کا پلہ بھاری تھا۔ ویرانے میں ہونے والی زبردست فائرنگ کی گونج رات کے سناٹے میں گوٹھ تک سنائی دے رہی تھی اور K1 کے ساتھی اپنے تجربے کی بنا پر اسے بتا رہے تھے کہ مقابلے میں کس نوعیت کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر یہ خبر مل گئی کہ دونوں گاڑیاں تیزی کے ساتھ کراچی لوٹ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اول خان کے موبائل فون پر رابطہ کرنا چاہا لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ ہر بار ریکارڈنگ سنائی دے رہی تھی کہ مطلوبہ فون بند تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنی کوششیں ترک کر دی۔ آدھی رات کے بعد مجھے اول خان کا پہلا پیغام موصول ہوا۔ وہ کرشن کمار کو لے کر کامیابی سے اسٹیشن 4 پہنچ چکا تھا اور مجھے وہاں بلا رہا تھا۔ کرشن کمار کا خطرہ جڑ سے ختم ہو چکا تھا۔ دونوں عورتیں گھر کو چھوڑ کر میرے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے خلاف غزالہ اور ویرا کی نفرت اس قدر گہری تھی کہ وہ دونوں پہلی فرصت میں اسے اس کی جسارتوں کا مزہ چکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ ان کے اصرار کے پیش نظر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور ذرا سی دیر میں تیار ہو کر ہم تینوں اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو گئے۔ کرشن کمار ہوش میں آ چکا تھا۔ اس وقت اس کے گورے چٹے چہرے پر یرکان کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ گرین فارم سے اسے پکڑنے میں طاقت کے استعمال کی نوبت نہیں آئی، بس اس کی ایک رگ پر نپا تولا وار کر کے اس کے دماغ کو اندھیروں کی دھند میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس بے ہوشی کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد اس نے خود کو بالکل مختلف صورتحال سے دوچار پایا تھا۔ اس تبدیلی پر اس کے پورے وجود سے تشویش اور پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے
پھٹے ہوئے گوشوں پر خون کی پپڑیاں جم چکی تھی۔ وہ ایک تیز روشن کمرے کے وسط میں آہنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی باتوں پر جمے ہوئے خون پر پہلی بار نگاہ پڑتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی نیولے کا انسانی روپ رہا ہو اور تھوڑی ہی دیر پہلے کسی ناگ کا پن چبا کر بیٹھا ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے آگے جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی متجسس نگاہیں ہمارے چہرے پر مرکوز ہو گئیں اور آپس میں پھنسی ہوئی انگلیاں مضطربانہ انداز میں ہلنے لگیں۔ اول خان سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے غزالہ اور ویرا تھی۔ آخر میں سلطان شاہ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں عورتوں پر نگاہ پڑتے ہی کرشن کمار کی آنکھوں میں خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ سفید نیولے ویرا کے ہونٹوں سے قہر میں ڈوبی ہوئی تیز آواز ابری، تیری رسی بہت دراز رہی، آخر کار آج تو ہمارے جال میں آ ہی گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں تجھے بچانے کے لیے کون آتا ہے۔ نہیں، تم میرے قریب نہیں آؤ گی۔ ویرا کے خطرناک تیور بھانپ کر کرشن کمار نے بہت پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑی۔ اس کا اندازہ تھا کہ ویرا ہوا میں اڑتی ہوئی اپنے جوتوں سے اس کے چہرے پر کاری ضرب لگائے گی۔ اس نے جگہ چھوڑنے کے ساتھ نیچے جھک کر اپنے چہرے کو ویرا کی ذات سے بچانے کی اضطراری کوشش کی، مگر ویرا ان فنون میں پوری طرح طاق تھی۔ اس نے کرشن کمار کے قدموں کی حرکت دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا اور کس طرح جھکائی دے کر اس کے وار کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت ویرا سے اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہوتی تو نہ صرف اس کا وار کھالی جاتا بلکہ وہ فضا میں کئی فٹ کی بلندی سے پشت کے بل فرش پر گرتی اور اپنی کوئی نہ کوئی نازک ہڈی تڑوا بیٹھتی۔ اس نے فضا میں اڑتے ہوئے اپنے لچکیلے بدن کو جنبش دی اور پھر اس کی دونوں لاتیں پوری قوت سے کرشن کمار کے جھکے ہوئے چہرے سے جا ٹکرائیں۔ کرشن کمار ایک بے ساختہ چیخ مار کر کئی فٹ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ ویرا نے اپنی ہتھیلیاں فرش پر ٹیک کر فضا میں الٹی کلا بازی کھائی اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ویرا کے چرمی جوتوں کی ایڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھی مگر وہ بہرحال زنانہ جوتے تھے۔ پہلے ہی بار میں کرشن کمار کا پورا چہرہ خون اگلتی ہوئی لکیروں سے داغدار ہو گیا۔ وہ خاصے توقف کے بعد خاموشی سے اٹھا ہی تھا کہ غزالہ نے بڑھ کر اس کے گھٹنوں کے پیچھے پوری قوت سے لات رسید کی۔ اس کے گھٹنے دوہرے ہو گئے اور پشت کے نچلے حصے کے بل اچانک فرش پر آ رہا اور پھر ماہی بے آب کی طرح فرش پر ہی تڑپتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر جمے ہوئے تھے۔ اس کے خون آلود چہرے پر نظر آنے والی کربناک علامتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے لیے غزالہ کا وار زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کسی موہرے نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ ہمالیہ کی بلندیوں سے بحیرہ عرب کی گہرائیوں تک اکھنڈ بھارت بنے گا اور وہ دن دیکھنے کے لیے ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ ویرا نے سفید نیولے کی نقل اتارتے ہوئے زہریلے لہجے میں اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ چہروں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرشن کمار نے فرش پر پہلو بدلتے ہوئے اذیت زدہ لہجے میں جواب دیا، تم رہو یا نہ رہو، میں رہوں یا نہ رہوں، وقت اور تاریخ کا بے رحم پہیہ اپنا سفر اپنی رفتار سے جاری رکھے گا۔ اس کے راستے میں آنے والے پیوندے خاک ہوتے چلے جائیں گے۔ تم میری بات اپنے ذہنوں میں یا کہیں اور لکھ کر رکھ لو۔ وہ چند لمحوں میں بری طرح پٹ چکا تھا۔ اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے لیکن اپنے مشن کے بارے میں اس گرگے باراں دیدہ کا ذہن خطرناک حد تک صاف تھا۔ وہ اس حالت میں بھی اپنے عزائم کے اظہار سے باز نہیں رہ سکا تھا۔ اول خان کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے اور وہ گرایا، کتے کے بچے، گریم فارم پر اور پھر یہاں بھی تو اپنی زندگی کی امان چاہ رہا تھا۔ ہمارے ہر سوال کا جواب دینے پر آمادہ تھا۔ اب 4 آدمیوں کے سامنے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کرشن کمار نے اپنے دونوں ہاتھوں اور کوہنیوں کا سہارا دے کر اپنی پشت کے مضروب حصے کو فرش سے قدرے اوپر اٹھایا، پھر اس کے خون میں بھیگے ہوئے ہونٹوں پر ایک کرب آلود مگر تندیا سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت تک مجھے اپنی قسمت کے بارے میں تھوڑی سی خوش فہمی تھی، اب میں تم سب کو پہچان چکا ہوں۔ تم زندگی کے طلبگار ہو، ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ اپنی زبان کھول کر تم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو، تمہیں ہر طرح سے امان دی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں بولوں یا خاموش رہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تبدیلی آ جائے گی۔ سلطان شاہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ تم جھوٹے ہو، میں
میں تمہاری بات پر اسی وقت اعتبار کروں گا جب تم ڈیوڈ اور جیمی کو میرے سامنے لے آؤ گے۔ میری طرح وہ بھی تمہاری جان کے دشمن تھے، اگر وہ زندہ ہیں تو شاید میں بھی زندہ رہ سکوں۔ ہمیں ان سے جو کچھ اگلوانا تھا وہ گرین فارم میں اگلوا لیا تھا۔ اول خان نے سلطان شاہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، وہ دونوں FBI کے ایجنٹ تھے۔ ہم اس وقت دو محاذوں پر لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کو اسی ویرانے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ ڈینی ویرا کے اصل دشمن وہی تھے۔ میں تو انعام کی رقم لے کر ان کا انفارمر بننا چاہ رہا تھا۔ اب تک تم بھی جان چکے ہوگے کہ وہ سارے معاملات طے کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ ان سے تم موبائل فون پر سب معاملات طے کر سکتے تھے، اس کے لیے انہیں میمن گوٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار سلطان شاہ اسے بے ساختہ سوال کر بیٹھا۔ وہ راہ کے ایجنٹ سے نہیں، ایک انفارمر سے ملنے آئے تھے۔ اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ فخر کے اظہار کے جذبے پر قابو نہ پا سکا۔ پیشگی رقم لے کر ایک انفارمر سے مذاکرات کرنے آئے تھے۔ رقم فون کے ریسیور سے باہر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کو گرین فارم بلانا پڑا اور تم لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہ دونوں ہماری تحویل میں نہیں ہیں، میں نے فرش پر پڑے ہوئے سفید نیولے کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس ہماری کہی ہوئی ہر بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے تو مراد دریب ہی کو لے آؤ، اسے تم لوگوں نے اغوا کیا تھا، اس نے مطالبہ کیا۔ تم اپنی اور صرف اپنی بات کرو، میں نے درستی سے کہا۔ ہارا ہوا دشمن زندگی کی بھیک مانگ سکتا ہے، اس کے سوا اسے کوئی اور حق حاصل نہیں ہوتا۔ تم کھیل کا یہ اصول نہیں جانتے تو بدترین موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر بات چھپانے پر تلے ہوئے ہو تو مجھے صرف ایک بات بتا دو، صرف ایک بات۔ وہ قدرے توقف کے بعد گڑ گڑایا۔ جلدی پوچھ ڈالو، مگر ضروری نہیں کہ تمہیں اس کا جواب بھی دیا جائے۔ میں نے کہا، تم گرین فارم میری تلاش میں آئے تھے یا امریکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ ہمیں صرف اور صرف تمہاری تلاش تھی۔ آج کل امریکیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تمہیں میمن گوٹ کا سراغ کیسے ملا؟ اس نے کراہتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تمہارا دوسرا سوال ہے، سلطان شاہ بول پڑا۔ تمہیں صرف ایک سوال کی اجازت دی گئی تھی۔ نہیں، تمہیں اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ تمہارے ٹھکانے کی نشاندہی ایک ایسی ہندو عورت نے کی تھی جسے مسلمان مرد بہت پسند ہے۔ میں نے اس کے وجود میں بغض و حسد کی آگ بھڑکانے کی نیت سے کہا۔ وہ کتنا ہی گاگ مضبوط اور اپنے مشن سے مخلص رہا ہو، مگر آخرکار ایک انسان بلکہ جنونی ہندو تھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا اور وہ اپنی بے ساختہ کراہوں کو ضبط کر کے غصے اور بے بسی سے بولا، یہ وہی کنجری ماروتی ہوگی، اسی کو مسلمان مرد بہت مرغوب ہیں۔ اس نے اپنی ضرورت کی حد تک روی کو بھی مسلمان بنایا ہوا ہے۔ روی پر اعتماد کرتے ہوئے میں یہ نقطہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ ماروتی کا ظن مرید شوہر ہے اور راز کی ہر بات اسے ضرور بتا دیتا ہے، مگر ماروتی اتنی شوہر پرست نہیں ہے۔ ویرا نے اپنی دانست میں اسے ایک اور چرکا لگایا، وہ اپنے رازوں میں روی کو شریک نہیں کرتی۔ ویرا نے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر مجھے آنکھ ماری اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ ڈینی نے اسے اچھی طرح پرکھا اور برتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے ماروتی کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہو۔ تم اس کے گرویدہ نیولے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے بچ گیا تو اسے ایسی موت ماروں گا کہ آئندہ ہماری کوئی عورت کسی مسلمان مرد کی نظر بھر کر دیکھتے ہوئے کانپ اٹھے گی۔ وہ غصے اور جنون میں چند لمحوں کے لیے اپنی تکلیف کو بھول گیا۔ ایسی ناممکن باتیں سوچ کر اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ، تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے۔ ویرا بولی، جو بات مجھے پہلے سے معلوم ہے اسے بار بار دہرا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، تم مجھے مار دو، میں دوسرے جنم میں آ کر تم سے انتقام لوں گا۔ دوسرا جنم؟ ویرا نے استدعائیہ کہہ لگایا۔ آوا گون کے نظریے میں ذرا سی بھی جان ہے تو تم اپنے دوسرے جنم میں پچکاریاں مارتی ہوئی چچندر یا نیولے کے روپ میں دنیا میں ہوگے۔ تمہیں تم سے پھرا کر فرش پر مار دیا جائے گا۔ مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ کرشن کمار نے فرش سے اٹھنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد فریاد کی۔ اس کے حلق میں اس سمندر کا کھارا پانی اتارنا چاہیے جہاں اس کے اکھنڈ بھارت کی دوسری سرحد ختم ہوتی ہے۔ ویرا نے یکا یک گہری سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے تجویز پیش کی، پھر کہا، اب تم سب باہر
باہر چلے جاؤ۔ کہاں سلطان شاہ ویرا کی اس انوکھی ہدایت پر حیران ہو کر بولا، کہیں بھی۔ ویرا نے کہا، کچھ دیر کے لیے تم چاروں کہیں بھی چلے جاؤ، میں تخلیے میں سے سفید نیولے سے اپنا حساب بے باک کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ ویرا براہ راست اسی سے مخاطب ہو کر سختی سے بولی، یہ ہندو ہے اور میں لبرل کرسچین ہوں، یہ میرا مجرم ہے، اس نے میرے گھر میں گھس کر میری توہین کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس سے جو انتقام لوں گی وہ شاید تمہاری طبیعتوں کو مقتدر کر دے گا۔ تم چاروں مسلمان ہو، خاموشی سے باہر چلے جاؤ۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا اور کر گزرنا چاہ رہی تھی، اس کا لب و لہجہ یکا یک اتنا تند ہو گیا تھا کہ میں مذاہب کے حوالے سے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکا، اس کا کوئی ٹیڑھا جواب ہمارے درمیان بدمزگی پیدا کر سکتا تھا۔ کچھ معلوم تو ہو کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہ رہی ہو؟ اول خان نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ واپس آؤ گے تو تمہیں خود علم ہو جائے گا، ویرا نے ترشی سے کہا، اب وقت برباد نہ کرو۔ ویرا کے ذہن میں یقیناً کوئی شیطانی خیال سما چکا تھا۔ اول خان کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے کی طرف اٹھی، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور پھر ہم چاروں سر جھکا کر وہاں سے نکل گئے، مگر اس گارڈ روم سے زیادہ دور نہیں گئے۔ اس وقت وہ زخمی اور بے بس ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ ویرا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اول خان نے قدرے بلند آواز میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھایا۔ اچانک کمرے سے ایسی آوازیں ابھرنے لگیں جیسے کرشن کمار کے پیٹ میں شدید ضربات لگ رہی ہوں، اسے زور سے ابکائی آ رہی ہو۔ میں اپنے دشمن کو کبھی پیاسا نہیں مارتی، وہ ویرا کی گراتی ہوئی وحشیانہ سرگوشی تھی، شاید جوش انتقام میں اسے اندازہ نہیں رہا تھا کہ اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پھر اندر سے اٹھا پٹخ اور ہڑبوں کی آواز آئیں جو کرشن کمار کی ایک بے ساختہ اور لرزہ خیز چیخ میں بدل گئیں۔ چند ثانیوں بعد ویرا کمرے سے باہر نکل آئی، اس کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے، داہنے ہاتھ میں خون سے لتھڑا ہوا چاقو تھا، وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ اور چاقو کا پھل یوں صاف کرتی ہوئی برآمد ہوئی تھی جیسے وہ بہت گندا خون ہو۔ کرشن کمار کی گالیاں اور چیخیں فضا میں گونج رہی تھی، فرش پر اس کے بدن کے اچھلنے اور گرنے کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ویرا کی دی ہوئی نئی سزا نے اسے ٹوٹی ہوئی کمر کا درد بھول جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ تڑپ تڑپ کر تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ویرا نے سرد اور سپاٹ آواز میں اعلان کیا۔ رات کے گور اندھیرے اور گہرے سناٹے میں دور دور تک گونجتی ہوئی ان چیخوں میں چند منٹ بعد ہی نکاہت غالب آنے لگی۔ ہم پانچوں گارڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے آنے والی روشنی کے انعکاس میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑے رہے۔ ویرا نے اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کر کے چاقو بند کیا اور اپنے بیگ کی اگلی جیب میں ڈال لیا۔ خون آلود دوپٹہ اس نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ میں آہستگی سے گارڈ روم کی طرف بڑھا تو ویرا نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کمرے کے فرش پر کرشن کمار کسی گٹھڑی کی طرح سمٹا ہوا پڑا ہوا تھا، اس کے گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، ہاتھ ان کے درمیان تھے اور چہرہ گھٹنوں میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر تشنج کی سی کیفیت طاری تھی، حلق سے خود کار انداز میں نکاحت زدہ کراہیں آزاد ہو رہی تھیں اور اس کے جسم کے گرد دور تک خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جسم سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہنے کی وجہ سے وہ کسی بھی لمحے زندگی کی ہر کشمکش اور باز پرس کے جمیلوں سے آزاد ہونے والا تھا۔ اس کے بدن کی مڑی تڑی ہوئی حالت دیکھنے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ ویرا نے اپنے تیز دار چاقو سے اس کے جسم کے کس حصے کو نشانہ بنایا ہوگا۔ ویرا نے کرشن کمار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے درندگی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ مر جانے کے بعد ہر شخص محض ایک لاش ہوتا ہے اور کوئی لاش دوسروں کو اپنے آخری لمحوں کی کہانی سنانے کے قابل نہیں رہتی جسے سن کر دوسرے عبرت حاصل کر سکیں۔ فورڈ فاؤنڈیشن کے 4 چہیتوں کے علاوہ کرشن کمار کے باقیہ ساتھی ایک ایک کر کے منظر عام سے ہمیشہ کے لیے غائب ہوتے چلے گئے۔ ان میں اکرم الہی اور مقبول چودھری کے بعد تیسرا اہم شکار مراد ریف تھا، لیکن کرشن کمار کی موت کا منظر عام پر آنا ضروری تھا۔ وہ
मुस्तनद तौर पर राह के कमांडो ग्रुप से वाबस्ता था। सहराए थर की रेगिस्तानी बस्तियों में शायद इसने कुछ नेक नामी कमाई हो, वरना इसकी तकरीबी सरगर्मियां खुले राज की तरह थीं। सरहदी इलाके में मुसल्लह जत्थों के लिए तरबीती कैंप का मामला इलाके के बासियों से किसी तरह पोशीदा नहीं हो सकता था। अब से बड़ी बात यह थी कि वो मेजर बख्शी और इसके साथियों की तरह किसी सफारती आड़ या तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद नहीं था। वो दहशतगर्दी, तकरीबकारी और साजिशी मकासद के लिए खुफिया तौर पर पाकिस्तान आया था। इसकी लाश की तशहीर राह वाले महज अंगारों पर लौट कर रह जाते। इनकी हुकूमत सरकारी सतह पर एहतजाज का एक लफ्ज भी बुलंद नहीं कर सकती थी। वो मरने में कितना वक्त लेगा? मेरे करीब पहुंचने पर सुल्तान शाह ने बेरहमी से पूछा। इसे मरा हुआ ही समझो, इसका अंजाम यही होना था। लेकिन वीरा ने इस काम में कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाई है। मैंने कहा। वो अपनी हट दर्मी के बावजूद बातों ही बातों में बहुत कुछ उगलता जा रहा था। यहाँ तक जो कुछ होना था होता चला गया। अव्वल खान ने जुबान खोली। इसके मरने के बाद जो दुश्वारियां खड़ी होंगी, इनको संभालना मेरे बस से बाहर होगा। कृष्ण की मौत से कोई उलझन पैदा नहीं होगी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। असल मामला डेविड और जिमी का है। देखना होगा कि इनकी मौत पर अमेरिकी किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। हमें सर जोड़कर इन पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। अव्वल खान ने कदरे तशवीश से राय दी। मेरा ख्याल है कि कृष्ण कुमार के बारे में अपने स्टाफ को ब्रीफ किए देता हूं, ताकि हम दफ्तर में बैठकर सारे पहलुओं का जायजा ले सकें। दफ्तर नहीं, अब घर चलना चाहिए, वीरा ने कहा। मेरे हाथ अभी तक इसके खून में रंगे हुए हैं। मैं जब तक घर जाकर इस गंध से निजात हासिल नहीं कर लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। स्टेशन 4 पर गुसल खानों की सहूलत मौजूद है। तुम कई दिन यहाँ रह चुकी हो। अव्वल खान ने इसे याद दिलाया। मजबूरी हो तो बहुत कुछ चल जाता है। इस वक्त घर जाना ही ज्यादा मुनासिब होगा। कृष्ण कुमार तुम्हारा इकलौता कैदी था, मैंने वीरा का साथ देते हुए कहा। इसके मर जाने के बाद यहाँ ऐसा कौन सा अहम काम बाकी रह जाएगा जिसके लिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी हो? अव्वल खान लाजवाब हो गया। अपना काम पूरा कर लेने के बाद इसे भी अपने घर जाना था। बेहतर यह था कि हम रास्ते में तबादला ख्याल करते हुए अपने घर चलते और अव्वल खान थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद अपने घर चला जाता। हम अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचे थे। अव्वल खान को अपनी सरकारी लैंड रोवर से घर लौटना था। मेमन गोट की महम में इसने सुल्तान शाह को अपने साथ रखा था। यूं वो दोनों ही वाकयात के ऐनी शाहद थे। तय ये हुआ कि सुल्तान शाह हमारी गाड़ी में दोनों औरतों को ले जाएगा। मैं अव्वल खान के साथ वो सफर तय करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।